الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی شرح کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کل آپ کو یاد ہوگا قرآنی دعائیں چل رہی ہیں، یعنی قرآنی دعاؤں کا ایک مجموعہ یا ایک انتخاب چل رہا ہے۔ آج بھی ایک قرآنی دعا ذکر ہوگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دوبارہ سن لیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا تیسرے پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ پہلے یہ سنیں کہ یہ دعا کس نے کی، یہ کس کی دعا ہے۔ پچھلی آیات میں ان بندوں کا ذکر ہے جو راسخین فی العلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کا رسوخ عطا فرمایا ہے، اور ان کے سینے وحی کے علوم سے مالا مال ہیں، کتاب و سنت کا مخزن ہے۔ یہ راسخین فی العلم، علم میں مضبوط، علم میں رسوخ والے، ان کی دعا ہے۔ اس دعا میں بڑی حکمت ہے، بڑا علم ہے، بڑے توحید کے خزانے ہیں، جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں راسخین فی العلم سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ بڑی برکتیں ہیں اس میں، جہلاء سے نہیں، لونڈوں لپاڑوں سے نہیں، بلکہ راسخین فی العلم۔ کچھ لوگ، کچھ داعی، شو باز، اپنے آپ کو نمایاں کرنے والے، مگر علم میں صفر نہیں۔ آپ تلاش کریں راسخین فی العلم کو، جن کے پاس علم کا رسوخ ہے، علم کی پختگی ہے، اور وہ کتاب و سنت کے علم سے مالا مال ہیں، ان کی دعا ہے یہ۔ چنانچہ اس سے قبل جو آیت کریمہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، کہ راسخین فی العلم، علم میں رسوخ والے، علم میں پختگی اور مضبوطی والے بندے، یقولون کہتے ہیں، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ کس پر؟ پچھلی آیات میں قرآن کی دو قسمیں بیان ہوئی، ایک ہے آیات محکمات، محکم آیتیں جن کی تفسیر معلوم ہے، اور دوسرا اخر متشابہات، متشابہ آیتیں جن کی تفسیر معلوم نہیں بلکہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں ہیں قرآن کی، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔
ہمارا ایمان ہے، جو راسخین فی العلم ہے وہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے، آیات محکمات پر بھی، آیات متشابہات پر بھی، وہ آیات جن کی تفسیر معلوم ہے ان پر بھی، اور وہ آیات جن کی تفسیر معلوم نہیں بلکہ ان کا علم اللہ کے سپرد ان پر بھی۔ متشابہ آیتیں کیوں ہیں؟ رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن کا ہم کو ادراک نہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، اور ساتھ ساتھ اظہار کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم آیتیں بھی اور متشابہ آیتیں بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ اب دیکھیں یہاں راسخین فی العلم اپنے دو عقیدے پیش کر رہے ہیں، ایک آیات پر ایمان، محکمات پر بھی متشابہات پر بھی، دوسرا اقرار اور اعتراف کہ یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بڑا قوی علم ہے۔ متشابہات کو وہ کریدنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، ان کا علم اللہ کے سپرد ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ اب یہ دو عقیدے راسخین فی العلم نے پیش کیے ہیں، آیات پر ایمان لانے کا، محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، اور اس بات کے اقرار و اعتراف کا یہ سب اللہ کی طرف سے، ہمارا کام ماننا، قبول کرنا، ایمان لانا۔ اب ان دو اہم عقیدوں کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، آگے دعا ہے نا، تو دعا کے لیے اللہ کی جناب میں وسیلہ ان دو باتوں کو کہ یا اللہ ہم جو ایمان لا چکے تیری تمام آیات پر، محکمات پر بھی، متشابہات پر بھی، اور اس حقیقت کا اعتراف کر چکے کہ یہ سب تیری طرف سے ہے، تو یہ ایک واسطہ ہم پیش کر رہے ہیں، وسیلہ ہم پیش کر رہے ہیں اگلی دعا کی قبولیت کا، ہماری استدعا قبول کر لے، ہماری دعا قبول کر لے، ہمارا یہ عمل بطور وسیلہ کے ہے، ہمارا یہ ایمان بطور وسیلہ کے ہے، اس بات کا اقرار بطور وسیلہ کے کہ سب تیری طرف سے ہے، کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اب طلب کیا ہے؟ ہماری طلب کیا ہے؟ طلب یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے، منحرف نہ کر دے ہمارے دلوں کو۔ یہ تزغ، یہ ازاغ یزیغ سے، زاغ یزیغ اس کا مادہ معنی مائل ہونا، کہتے ہیں زاغت الشمس، سورج مائل ہو گیا مغرب کی طرف، ہمارے دلوں کو مائل نہ کر دینا ہدایت سے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی۔ اب دلوں کو پھیر نہ دینا، کس چیز سے؟ استقامت سے، دل کو سیدھا رکھنا، دل کو پھیرنا نہیں، اور دل میں کجی پیدا نہیں کرنی، سیدھا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر سیدھے ہو گئے، دلوں میں استقامت آ گئی، اور استقامت پر قائم رہے، تو آگے بڑی بشارتیں، 8-9 بشارتیں، فرشتوں کا اترنا، جنت کی بشارتیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، سارے اندیشے ختم، جو پیچھے لوگ تمہاری نسلیں، ان کی حفاظت، اللہ کی مہمان نوازی، استقامت پر، کہ دل سیدھے ہیں،
اس کو رب مان لیا اور توحید کی اساس پر دلوں میں استقامت آ گئی، تو پھر یہ نعمتیں ہی نعمتیں، فائدے ہی فائدے، جو چاہو گے ملے گا، جو خواہش کرو گے عطا ہوگا۔ تو اللہ اس استقامت کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا۔ یہ دعا بالکل وہی جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اور ایک دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلبی عن معصیتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو نافرمانی سے پھیر دے، دل کو استقامت دے، سیدھا رکھنا، تاکہ یہ استقامت ان تمام نعمتوں کے حصول کا سبب بن جائے جو ان آیات میں مذکور ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، کثرت سے دعا کرتے تھے۔ ایک روز ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں؟ وہاں کہ ہاں عائشہ، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ تو پھر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمارے دلوں کو استقامت پر رکھ، دل کو پھیرنا نہیں، استقامت سے ہٹانا نہیں، کجی پیدا نہیں کرنی، بلکہ دلوں کو سیدھا رکھنا ہے، ایمان پر، ہدایت پر، اطاعت پر۔ تو بالکل نبی علیہ السلام کی دعا کا یہی مفہوم اس مقام پر دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ہمارے دلوں کو کج کر دینا، ٹیڑھا کر دینا، ہدایت سے مائل کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہدایت دی، تیری نعمت ہے، ہدایت پر ہیں ہم، یہ ہدایت بھی تیرے حضور وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تیری جناب میں بطور وسیلہ کے پیش کر رہے ہیں، تو نے ہمیں ہدایت اسلام دی، ہدایت ایمان دی، ہدایت موجود ہے، یہ نعمت موجود ہے، اس نعمت کا واسطہ تجھے کہ یہ نعمت چھین نہ لینا، دلوں کو کج نہ کر دینا، دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہدایت سے پھیر نہ دینا۔ ایک اور دعا نبی علیہ السلام کی، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو خیر دینے کے بعد خیر کو چھین لے اور شر سے بدل دے، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں خیر سے مراد ہر خیر ہو سکتی، مال کی، دنیا کے خزانے کی، صحت کی، عافیت کی، اہل و عیال کی، دین کی، ہدایت کی۔ تو ہدایت دینے کے بعد پھیر لے ہم سے، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس دعا میں بڑا علم ہے جو راسخین فی العلم نے کیے، اتنے سارے وسیلے واسطے پیش کر کے۔ پھر طلب کیا ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا فرما دے من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت۔ کتنی رحمت؟ یہ رحمتاً اس میں نکرہ ہے، نکرہ میں عموم، رحمتاً واسعتاً، رحمتاً کثیرتاً، بڑی رحمت، بڑی وسیع رحمت۔ میرے بندوں کتنی رحمت چاہیے؟ ذرا تحدید کر کے بتاؤ۔ یا اللہ ہم تحدید نہیں کر سکتے، رحمت واسعہ چاہیے، رحمت کثیرہ چاہیے، آگے انک انت الوہاب، کہ بے شک تو وہاب ہے۔ وہاب کا معنی کثیر العطا، اسم مبالغہ کا صیغہ، یہ وہاب ہبہ سے ہے، وہاب کثیر العطا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔
تو ہماری کیا مجال ہم تحدید کریں، چھوٹے سے ہمارے ذہن، چھوٹی سی عقلیں، مگر تو وہاب ہے یا اللہ، تو دینے والا، اپنی عطا کو دیکھ، تو اپنی عطا کی وسعت کو دیکھ، اپنے وسیع خزانوں کو دیکھ۔ ہم تحدید کیا کر سکتے ہیں؟ کمزور اور محدود ہماری سوچ، لیکن تو وہاب ہے، دینے والا، تو اپنی شان وہابیت کو دیکھ، اس کے مطابق ہم کو عطا فرما دے۔ دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے۔ پروردگار کی جناب میں 3 وسیلے، ایک تو ایمان کا جو گزر چکا، دوسرا اسی دعا میں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور اس کی تربیت 2 طرح کی ہے، ایک ہے تربیت عامہ اور ایک ہے تربیت خاصہ۔ تربیت عامہ کیا ہے؟ سب کو دینا، کافر ہو، مشرک ہو، حتیٰ کہ جانور، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، سب کو پال رہے، یہ تربیت عامہ ہے۔ اور ایک تربیت خاصہ، جو اس کے نیک بندے، صالحین، متقین، محسنین، ان کو وہ خصوصی تربیت دیتا ہے، علم کی، تقوی کی، عقیدہ کی، توحید کی، معرفت کی، ورع کی، پرہیزگاری کی۔ اے ہمارے رب، تربیت خاصہ، ہمیں ایمان اور دین کی دولت دینے والے، ایمان کی بنیاد پر ہماری تربیت کرنے والے، تو رب کہہ کر اس تربیت خاصہ کا واسطہ اللہ کو پیش کیا۔ دوسرا واسطہ کیا ہے؟ بعد اذ ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی، اس ہدایت کا واسطہ۔ یہ 2 وسیلے ہو گئے۔ اور تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ انک انت الوہاب، کہ بے شک تو ہی وہاب ہے۔ جن کو عربی لغت کا کچھ مس ہے، کچھ قواعد کی معرفت ہے، وہ یہاں اس جملے پر بڑی لذت محسوس کریں گے۔ انک، ان حرف تاکید، انت الوہاب، انک یہ کاف انک اسم ہے، اور انت الوہاب یہ انک کی خبر ہے، اور یہ معرفہ ہے۔ جب خبر معرفہ ہو تو حصر کا معنی آتا ہے، معنی بے شک تو ہی وہاب ہے، اور کوئی نہیں۔ حصر کا معنی بے شک تو ہی وہاب ہے اور کوئی نہیں۔ تو تجھے تیرے صفت وہابیت کا واسطہ اپنی رحمت عطا فرما دے۔ کتنی رحمت! اپنی شان وہابیت کو دیکھ، تو اپنے کثیر خزانوں کو دیکھ، تو اس رحمت کو ہم محدود نہیں کر سکتے، تو اپنی رحمت کے خزانے عطا فرما دے جو تیری شان کے لائق ہو، جو تیرے مرتبے کے لائق ہو۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ راسخین فی العلم نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کیوں طلب کی؟ اصل چیز تو رحمت ہی ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا جب تک رحمت نہ ہو۔ تو رحمت تو ہماری ضرورت ہے، جنت کے داخلے کے لیے ہماری حاجت ہے۔ تو راسخین فی العلم اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں، رحمت کی استدعا کر رہے ہیں، رحمت کی گزارش کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت کا سب سے قیمتی اثاثہ اللہ کی رحمت۔ صحابہ نے پوچھا بھلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ راسخین فی علم کی دعا، ہمارا سوال رحمت کا،
رحمت واسعہ، رحمت کثیرہ، یہ رحمت نکرہ، اس میں عموم، رحمت واسعہ عطا فرما دے، کتنی وسیع، اس کی تحدید کرنے کی ہمیں طاقت ہی نہیں۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے، کثیر العطا ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہم کو رحمت عطا فرما دے۔ تو یہ دعا مکمل ہوئی اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ دعا راسخین فی العلم کی ہے۔ پھر وہی ہم جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اگر ہم راسخین فی العلم سے رابطہ رکھیں، جو ہمارے علم کے مشائخ ہیں، ہمارے علم کے اساتذہ ہیں، جن کے سینے کتاب و سنت کے علم کا مخزن ہے، تو کیسے کیسے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ عظیم دعا، یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، جو انہوں نے طلب کیا ہے، یہ راسخین فی العلم کا ہی کام۔ اور پھر لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو کجی سے بچا، دلوں کے انحراف کو دور کر دے، کجی کو دور کر دے، ٹیڑھ پن کو دور کر دے، باطل کی طرف مائل ہونے کو دور کر دے، اور پھر ہدایت دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، پھر اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اس قاعدے کو بولتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ، یعنی پہلے تخلیہ پھر تحلیہ۔ تخلیہ کا معنی پہلے اس دل کو کجی سے پاک کر، یہ دل کجی سے خالی ہو جائے، پھر تحلیہ یعنی زیور سے مزین کرنا، رحمت کے زیور سے، ہدایت کے زیور سے۔ تو ضروری ہے کہ پہلے جو کجی ہے، ٹیڑھ پن، اس کو دور کیا جائے۔ توحید کا فائدہ کب ہے؟ جب پہلے شرک کو دور کرو۔ اتباع سنت کا فائدہ پہلے بدعت کو دور کرو، کجی کو دور کرو۔ تو راسخین فی العلم کی یہ دعا پہلے تخلیہ طلب کیا، ہمارے دلوں کو خالی کر دے کجی سے، ٹیڑھ پن سے، دلوں کو سیدھا کر دے، اور پھر اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے، پھر اس رحمت کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس جو ایک گہرا علم ہمیں دیا راسخین کی اس دعا نے، اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اللہ راسخین فی علم سے ناطہ جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو علم کے خزانے یہاں پر موجود ہیں اس دعا میں، عقیدے کے، توحید کے، اللہ ہم کو ان سے مالا مال فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔